مصر میں فاطمی خلافت کے خاتمے اور عباسی خلیفہ کا خطبہ جاری ہونے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے عالم اسلام کو ایک نئی روح عطا کر دی تھی۔ خلیفہ نے انہیں الملک الناصر کا لقب دیا اور اب وہ صرف مصر کے وزیر نہیں بلکہ ایک طاقتور حکمران بن کر ابھر رہے تھے۔ لیکن ابھی ان کی منزل بہت دور تھی اور امتحان ابھی باقی تھا۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے مسلمانوں کا متحد ہونا ناگزیر تھا اور یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے قدرت انہیں تیار کر رہی تھی۔ سال 569 ہجری تاریخ اسلام کا وہ المناک سال تھا جب سلطان کے محسن اور عظیم مجاہد نور الدین زنگی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ نور الدین زنگی کی وفات نے نہ صرف صلاح الدین کو غمزدہ کیا بلکہ عالم اسلام میں ایک بڑا خلا پیدا کر دیا۔ نور الدین کے جانشین الملک الصالح اسماعیل ابھی نوعمر تھے اور ان کے گرد موجود امراء اپنی سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ صلیبیوں نے اس انتشار کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن صلاح الدین جانتے تھے کہ اگر شام کو نہ سنبھالا گیا تو بیت المقدس کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد شام کے حالات بگڑتے دیکھ کر صلاح الدین ایوبی نے دمشق کا رخ کیا۔ ان کا مقصد اپنوں سے جنگ کرنا نہیں بلکہ بکھری ہوئی طاقت کو ایک مرکز پر جمع کرنا تھا۔ دمشق کے عوام نے ان کا شاندار استقبال کیا اور دمشق پر سلطان کا قبضہ بغیر کسی خون خرابے کے ہو گیا۔ سلطان نے ثابت کیا کہ وہ صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک مدبر حکمران بھی ہیں، جنہوں نے نور الدین زنگی کے خاندان کا احترام برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ سلطان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے صلیبی ایوانوں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ سال 570 ہجری میں صلیبیوں نے ایک بڑا بحری بیڑا تیار کر کے اسکندریہ پر حملہ کر دیا۔ اس نازک وقت میں جب سلطان شام میں تھے، انہوں نے فوری طور پر اپنے دستے روانہ کیے اور صلیبیوں کو وہ عبرتناک شکست دی کہ وہ اپنا سارا جنگی سامان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس فتح نے ثابت کر دیا کہ صلاح الدین اب صرف مصر کے محافظ نہیں بلکہ صلیبیوں کے لیے ایک ناقابل تسخیر دیوار بن چکے ہیں۔ شام کے اتحاد کے لیے سلطان کو حلب اور موصل کے امراء کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا، جو صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ سلطان نے صبر و تحمل سے کام لیا اور کئی معرکوں کے بعد بالآخر حلب کو بھی اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا۔ اب مصر، دمشق اور حلب ایک ہی پرچم تلے آ چکے تھے۔ سلطان کی سیاست اور تدبر نے مسلمانوں کو وہ اتحاد عطا کر دیا تھا جس کی تمنا نور الدین زنگی نے کی تھی۔ اب جبکہ اسلامی ریاستیں متحد ہو چکی تھیں، سلطان کی نظریں بیت المقدس کی دیواروں پر تھیں۔ لیکن کیا صلیبی خاموش بیٹھنے والے تھے؟ رینلڈ ڈی چیٹلن کی گستاخیاں کس طرح ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ بنے، اور وہ کون سا معرکہ تھا جس نے صلیبیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی؟ دیکھیے اگلی ایپیسوڈ، جنگ حطین اور بیت المقدس کی پکار۔